تو لسنرز، ستارہ یاسین کی ریسنٹ جو لائیو آیا تھا اس میں آپ سبھی نے دیکھا کہ ان کی آئی بروز جو ہیں وہ اتری ہوئی ہیں اور بال جو ہیں ان کے ان ایکول طرح سے کاٹے ہوئے ہیں اور جن کو وہ چھپا بھی رہی تھی. تو کافی لوگ جن کو ستارہ یاسین کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے تو ان کو میں بتا دوں کہ ستارہ یاسین نے بہت 1-2 سال پہلے جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بنایا جس میں وہ ڈیفرنٹ ویڈیوز جیسے کہ میک اپ وغیرہ، کیونکہ وہ پروفیشنلی وہ ایک بیوٹی پارلر سیلون یا سیلون میں کام کرتی رہی ہیں، انہوں نے میک اپ وغیرہ سیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس میں جو ہے میک اپ سیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالوں. تو یہ سوچ کے انہوں نے اپنا چینل بنایا اور ویڈیوز وغیرہ ڈالنی سٹارٹ کی. تو آہستہ آہستہ 1-2 سال وہ اسی طرح کی ویڈیوز ڈالنا سٹارٹ کرتی رہی. پھر کچھ ٹائم بعد انہوں نے 1-آدھ ویلوگ اپنا شوٹ کیا عید یا اس طرح سے، تو تھوڑے بہت ویوز ان کے بڑھ گئے. پھر ان سے لوگوں نے کافی سوال کیے کہ آپ کے ہسبینڈ نظر نہیں آتے یا کچھ ایسا ویسا. تو انہوں نے پھر ایک دن اپنی فیملی اور یہ سارے کویشچن آنسرز کی ویڈیو بنائی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں یا میرے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، ہم کتنے فیملی ممبرز ہیں، میری ایجوکیشن کیا ہے، میری شادی کب ہوئی، میرے ہسبینڈ کی 2 بیویاں ہیں یا میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی ہوئی ہے. یہ سب کچھ انہوں نے سٹارٹ کیا. تو جیسے جیسے انہوں نے اپنا ایکسپوز کرنا سٹارٹ کیا اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کی لائف کو، اپنی لائف کو، تو پتہ لگا کہ ان کے ویوز بہت حد تک بڑھنا سٹارٹ کر گئے. انڈیا میں ان کی کافی فین فالوئنگ ہے، پاکستان میں بھی ہے اور سعودی عربیہ اور ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی ہے. ٹھیک، اب بات کرتے جائیں کہ جیسے جیسے ان کا فیم بڑھا، انہوں نے پیسے کمانے سٹارٹ کیے اور ان کی ڈیلی کی ایک ویڈیو پہ ایوریج جو ہے 5 سے 6 لاکھ ویوز ہوتے ہیں. اور جو یوٹیوب ہے وہ اگر منیمم $1-2 بھی ان کو پے کرے پر 1000 ویوز کا، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی انکم کتنی بنتی ہوگی منتھلی. میں بہت ہی لیسٹ لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ 50-60 لاکھ آن ایوریج ان کی انکم تقریباً بن جاتی ہے منیمم. اب اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ویوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی ویڈیوز کتنی ڈیلی کے حساب سے آ رہی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ان کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے بھی اپنے چینلز کھول لیے، ہر ان کی ویڈیو پہ نکتہ چینی کے لیے ریئیکشنز نکال لیے ڈیفرنٹ طرح سے. پھر ان کی انکم دیکھتے ہوئے، ان کا فیم دیکھتے ہوئے، چونکہ اتنی اچھی فیملی سے نہیں ہے، ان کی بہت ہی مڈل سے بھی لو انکم کلاس ہے، تو ان کے فیملی کے تقریباً ہر بندے کو انہوں نے یوٹیوب چینل بنا کے ریفر کر دیا. اب تقریباً ان کا سورس آف انکم ہی یوٹیوب ہے. ان کے میاں کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. جب سے ان کی بیگم نے یوٹیوب سے کمانا سٹارٹ کیا، ان کے میاں نے بھی اسی طرح سے کام چھوڑ کے تو اپنا چینل بنا لیا، ان کو بھی انکم آنا سٹارٹ ہو گئی. تقریباً ہر بندے، ان کے پھوپھی، تایا، چاچا، ماموں، تقریباً ہر دشمن دوست سب نے ان کو پکڑ کے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی اور ان کی انکم اسی سے چل رہی ہے. اب ریسنٹلی جو کنٹروورسی، اول تو بہت ساری کنٹروورسیز فیس کر چکی ہیں یہ، جیسے ہسبینڈ کی دوسری شادی، دوسری بیوی کو اس کا نام لے کے پہلے اس کو کبھی تھوڑا سا گھر میں رکھ کے دکھایا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، یہ سارے سچویشن میرے سسرال والوں میں فلانوں نے ان کی شادی کرا دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس طرح کی بہت ساری گھریلو چیزیں میرے ہسبینڈ نے خیال نہیں کرتے، یا یہاں سے ہر چیز. اور ان کے ہسبینڈ نے کبھی اپنی ویڈیو میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ میری بیوی اس طرح کہہ رہی ہیں، کیا میں واقعی خیال نہیں رکھتا یا جو بھی. اس کی ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ صرف اپنے فیم کے لیے یا ویوز کے لیے اس طرح کی سٹوریز بناتی ہیں. ان ریالٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی بیبو کی روشنی نے بھی یہی ایکسپوز کیا کہ جب وہ ان کے ہسبینڈ کا دوسری وائف سے جو بیٹا ہو کے فوت ہو گیا تھا، 1 دن کا بھی نہیں تھا، تو وہ جب وہاں افسوس کرنے گئی تھی تو وہاں بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ کوثر جو ہے، جو کہ دوسری ان کی ہسبینڈ کی دوسری بیوی ہے، وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرے تیسرے دن جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو وہ صبح کے ناشتے بنا رہی تھی. تو یہ دماغ میں بات بالکل بھی نہیں بیٹھتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی نے ڈیلیور کیا ہے بچہ، ایک عورت نے ڈیلیور کیا ہے بچہ، اور دوسرے دن باقی سارے لوگ ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ کرنے لگی ہے، ناشتے بنا رہی ہے، کچن میں کام کر رہی ہے. تو یہ بات دماغ میں پڑتی نہیں ہے. اب اندر کی کیا سٹوریز ہیں یہ تو بہت بہتر یہ فیملی خود ہی جان سکتی ہے. اب دوسرا یہ کہ ریسنٹلی یہ گئی تھی سعودی عرب.
سعودی عرب گئی تھی یہ رمضان میں، اور رمضان میں جب یہ وہاں گئی تو ان کی بہن ہوتی ہے مدینہ، ان کی بہن اپنے آپ کو پردے میں رکھتی تھی، وہ کبھی بھی انہوں نے اپنا چہرہ ایکسپوز نہیں تھا کیا، اور ان کی بہن کی بیٹی بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جب وہ چھوٹی سی تھی 8 سال کی، تو یہ اب ریسنٹلی اس کو لے کے گئی تھی، اب وہ جوان ماشاءاللہ ہو چکی تھی، تو اب یہ ساری ان کو لے کے، اور میاں کے علاوہ یہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لے کے گئی، صرف بچے اور یہ اپنی بہن کے شاید وزٹ ویزا پہ گئی ہیں وہاں پہ، تو مدینہ یہ گئی، وہاں پہ رہی۔ اب مدینہ میں بھی ان کی ماں ہوتی ہے، ماں کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے، اگر آپ کو جاننی ہوئی تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، ان کی 3 شادیاں کیا ہے، کیا سٹوری ہے، سب کچھ۔ اب ان کی ماں بھی وہاں پہ ہوتی ہے، ماں، بہن، بہن کا ہسبینڈ، بہن کے بچے، اور بہن کے سسرال کے بھی کچھ ممبرز وہاں ہوتے ہیں۔ تو بات کریں ستارہ کی، تو ستارہ جب وہاں رہی تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھا اپنا ٹائم گزارا، ڈیلی یہ کسی کوئی نہ کوئی فارم ہاؤس دیکھ کے کسی چیز کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، کبھی کسی چیز کی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ میں کوئی پکچر یا کوئی ویڈیو ان کی نہیں لگا رہی، آپ کو دیکھنا تو آپ ان کا سرچ کر کے ان کے سارے پچھلے ولاگز، یہ سارا جو کچھ بھی ہے، یا ان کا انسٹاگرام دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ وہاں سے واپس آئی، عمرہ وغیرہ بھی ایک دو دفعہ انہوں نے کیا، جدہ میں ایک ان کی بہت ہی بڑی فین ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہی، تو ان کے پاس بھی ملنے گئی، پھر اس طرح کافی انہوں نے انجوائے کر کے واپس آئی۔ اب یہ واپس آئی تو جب ریسنٹلی ان کے ہسبینڈ جی گئے اپنے گاؤں، تو پتہ چلا جی ان کے جو بہنوئی ہیں وہ کراچی آئے، اور کراچی میں کراؤن ہوٹل میں انہوں نے اسٹے کیا۔ اب بات ساری ایکسپوز کس طرح سے ہوئی ہے کہ ان کا افیئر ہے اپنے بہنوئی سے، انہوں نے اپنا افیئر سٹارٹ کر لیا تھا جب یہ مدینہ گئی تھی۔ اب یہ بات کیسے ایکسپوز ہوئی ہے کہ ان کی بہن کافی کٹ آف لگی سوشل میڈیا سے، انہوں نے ان کو انفالو بھی کر دیا، ان کی بہن نے، جو کہ ایک باپردہ خاتون تھی، ماشاءاللہ ان کی جوان بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کرتی جس طرح سے یہ ستارہ یاسین اوپنلی جو ہے کیمرہ کے آگے آتی ہیں یا اپنی فیملی کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اب سلمیٰ یاسین جو کہ ان کی بہن ہے، بڑی بہن ہے، وہ انہوں نے مطلب سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ جو انالیٹیکل بلاگرز ہیں یا جو بھی ولاگرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کی، اور وہ کافی ڈپریشن میں تھی، کافی عرصے سے وہ بھی ولاگنگ نہیں کر رہی تھی، ان کی کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں آئی۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی پاک ولیج انسائڈر جی ہی، وہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کو انہوں نے کچھ انفارمیشن شیئر کی کہ سلمیٰ یاسین نے بتایا کہ جب یہ ستارہ آئی تھی وہاں پہ تو ہمیں تو بالکل کانوں کار خبر بھی نہیں تھی، کیونکہ چھوٹی بہن تھی، بہت زیادہ اٹیچ تھی، بہت پیار کرتی تھی وہ اس سے، ان کے دماغ میں بھی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ستارہ یاسین کا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ افیئر چل گیا، سگے بہنوئی کے ساتھ، جو کہ ایک اور بھی رشتہ ان کا بنتا ہے سوتیلی بہن کا، کیونکہ ان کی ماں نے ان کے باپ سے شادی کر لی ہوئی ہے۔ تو دیکھا جائے تو پھر سوتیلی بہن کا رشتہ بھی بنتا ہے اور بہنوئی بھی لگتے ہیں، تو بہت ہی غلط اور چیپ سی یہ چیز لگی، جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایسے ریومرز بھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسے ریومرز اگر آ رہے ہیں تو کوئی کیا سوچ کے ایسے ریومرز کر رہا ہوگا، کیونکہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے رشتوں کی کھچڑی بنا کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی شرم آ جاتی ہے سوچ کے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر کوئی کمرہ ہوتا تھا کسی کا، وہ صبح کام پہ وہ لڑکا چلا جاتا تھا، ان کا دیور کہہ لیں، سلمیٰ یاسین کا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس کمرے میں ہم لوگ تو فجر پڑھ کے ساری رات ہم لوگ انجوائے وغیرہ کرتے تھے، بہن آئی تھی، بچے تھے، باہر گھومتے تھے، یہ وہ، تو وہاں پہ فجر پڑھ کے ہم سو جاتے تھے، تو ان کی ملاقاتیں وغیرہ جو ہیں وہ اس کمرے میں ہوتی تھی، اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ انہیں کس طرح پتہ چلا کہ وہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جدہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ میں، پھر وہ میرے ہسبینڈ تھک کر سو گئے تھے، تو کافی گہری نیند تھے، میں نے ان کا موبائل چیک کیا، فنگر پرنٹ ان کا لگایا اور چیک کیا، تو مجھے ویڈیوز ملی، ہو سکتا ہے انہیں ویڈیوز جو ہے اس طرح کی ملی ہوں کہ انہیں اس کمرے کی ملی ہوں جس کمرے میں انہوں نے ریفر کیا کہ وہاں پہ ان کی میٹنگز ہوتی ہوں، اس بارے میں کوئی ڈیٹیل انفارمیشن انہوں نے نہیں بتائی کہ ان کی وہاں سے پھر کافی زیادہ وہ گھبرا گئی، وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی، ٹینشن میں چلی گئی، ان کے گھر کافی زیادہ لڑائیاں وغیرہ ہونا سٹارٹ ہو گئی، کہ جب انہوں نے یہ ساری بات ایکسپوز کی، گھر میں اوپنلی ڈسکس کی، لیکن بعد میں ان کے ہسبینڈ نے پہلے تو ڈینائی کیا، پھر ان کے مطابق پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن ہم صرف باتیں کرتے تھے، ہم صرف ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے تھے، ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، یا اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی ایسا ویسا ریلیشن نہیں ہے۔
تو پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے، مہینہ پہلے جی، ستارہ یاسین کے ہسبینڈ جو ہیں وہ گئے گاؤں، اور پتہ چلا کہ وہاں سے سلمیٰ یاسین کا ہسبینڈ جو اصغر ہے، اصغر بھی کراچی آ گیا. کراچی میں اس کی بکنگ تھی کراؤن ہوٹل کی، اور وہاں وہ ہفتہ 10 دن رہ کے گیا، اور اس نے اپنی گھر میں یہ بتایا اپنی بیگم کو کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں. پاکستان کا نہیں بتایا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. تو کچھ عرصے بعد جب اس کو اپنے ہسبینڈ کے سامان میں سے کراؤن ہوٹل کا جو ہے بکنگ کارڈ ملا، اور انہی ڈیٹس کا، جن ڈیٹس پہ وہ کسی کام کا بتا کر گیا تھا، اور انہی ڈیٹس میں جو ستارہ کا ہسبینڈ ہے وہ گیا ہوا تھا گاؤں. اب کچھ فیملی ممبرز نے پھر ستارہ، اس نے اپنے طرف سے انویسٹیگیشن کی، پتہ کرایا، اور کچھ فیملی ممبرز نے پھر اس کو اس بات کی انشورٹی کرائی کہ ہاں واقعی ایسا ہے، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ جو ہے ڈس ہارٹ نہ ہو جائیں، آپ ہرٹ نہ ہو جائیں. تو انہی کا کوئی رشتہ دار تھا جو ہوٹل چھوڑ کے آتا تھا ستارہ کو اور لے کے آتا تھا. تو یہ بات اوپنلی جی ان کے پاس، وہ کہتی ہیں میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے، لیکن ان پہ اتنا زیادہ پریشر فیملی نے ڈال دیا، ان کی ماں نے، ان کے ہسبینڈ کی طرف سے، ان کی جوان بچیاں ہیں، مطلب اوور آل ہر ممبر نے بہت پریشرائز کیا ہے کہ تمہیں یہ چیز یوٹیوب پہ نہ لاؤ. انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کیا اپنی بہن کے کہ میری بہن کو میں نے کہا ہے، اور تو میری بہن نے کہا ہے کہ پلیز یہ یوٹیوب پہ مت لانا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں جو تم کہو گی میں وہ کر لوں گی، میں برباد ہو جاؤں گی، یہ وہ، کیونکہ ان کا سورس آف انکم ہی یوٹیوب ہے. ٹھیک. تو بعد میں پھر انہوں نے اپنی بہن کو یہ بھی لکھا رپلائی میں کہ مر جاؤ، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہرٹ ہیں کہ ایک بندہ اور اپنی بہن، سگی بہن، چلے ایک بندہ تو ان کا خونی رشتہ نہیں تھا، وہ تو کبھی نہ کبھی دگا دے جائے، ایک بہن جس کو چھوٹی بہن جو کہ بہت پیارا رشتہ ہے، وہ اس چیز کو امیجن ہی شاید نہیں کر پا رہی. اور ان کے اپنے حالات بھی کافی برے گئے ہیں. جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کنفرونٹ کیا اور سارا ان کے سامنے یہ بات کی، تو ان کے ہسبینڈ بھی تیش میں آ کے کچھ چھریاں وغیرہ لے کے ان کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے دوڑے، اور اسی سلسلے میں وہ گھر سے باہر نکل گئی. پھر کوئی پولیس تک یہ معاملہ گیا، ان کے ہسبینڈ 2 دن جیل بھی سعودیہ میں کاٹی، پھر وہاں سے ان کے رشتہ دار ان کو چھڑا کے لائے، اور سننے میں آیا کہ انہوں نے اس کے ہسبینڈ نے بھی اپنی سلمیٰ کو ایک طلاق دے دی ہے. ایک طلاق یعنی کہ ابھی طلاق نہیں ہوئی، بقول ان کے وہ 3 منتھ پریگننٹ بھی ہیں. تو سٹوریز کافی لمبی ہیں. تو کٹ شارٹ میں آپ کو ستارہ یاسین کا بتا رہی ہوں کہ اب جب یہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں تو ستارہ یاسین بھی اپنے یوٹیوب چینل سے غائب ہیں، اور اب وہ کل کے لائیو میں انسٹا پہ انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ میری آئی بروز کا حال ہے. اب کوئی بندہ ڈپریشن میں اپنی آئی بروز خود کیوں ایسے کرے گا؟ یہ کرنے سے بہتر، اور وہ بالکل اپنے سینسز میں تھی جب وہ انسٹاگرام پہ آئی. وہ ڈپریس ضرور تھی، وہ ٹینشن میں ضرور تھی، لیکن وہ بالکل اپنے مائنڈ میں تھی، وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہیں. اور پاگلوں والی حرکتیں جب وہ نہیں کر رہی ہے، جب وہ اپنی سینسز میں ہیں، تو وہ اپنی آئی بروز خود نہیں کاٹ سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ابھی آج بیبو کی روشنی جی بیبو آنٹی نے بتایا ہے کہ یہ ان کے ستارہ اور ان کے ہسبینڈ ساجد کے کسی فیملی ممبر عورت نے انہیں بتایا ہے کہ یہ اس کے شوہر نے اس کی کاٹی ہیں ایز اے پنشمنٹ یا ایز اے سزا، کہ بھئی تم نے غلط کام کیے. شاید ان کے گھر میں یا ان کی فیملی میں سب کو پتہ ہے کہ ستارہ یاسین کی غلطی ہے، کیونکہ ستارہ یاسین نے ایک دفعہ بھی آ کے یوٹیوب پہ کسی پلیٹ فارم پہ یہ نہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرے پہ بلیم ہے یا ایسا. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کو اگر وہ ٹھیک ہیں، اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو ان کو چاہیے وہ یوٹیوب پہ آئیں اور کہیں کہ لے آؤ پروفس اور مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کیا. مجھے جو ہے اس چیز کو ثابت کر کے دکھاؤ. اپنی بہن کو چیلنج کریں، سب کو چیلنج کریں کہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. اس کا مطلب کہ وہ بھی گلٹی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کی بہن جو ہیں وہ ان کو ابھی تک خاموش ہیں، اور ابھی تک پروفس وہ اوپنلی خود نہیں لا رہی سامنے. لیکن انہوں نے کافی لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میں آؤں گی، جب بھی یہ کوئی ویڈیو بنائے گی تو میں فوراً آ کے سارا کچھ پروف دکھاؤں گی. شاید اسی لیے یہ اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہی. اور ان کی یہ حالت ہو سکتا ہے ان کے ہسبینڈ کو، کوئی بھی مرد ہو، برے سے برا ہو، چاہے اپنی بیوی سے ہی کیوں نہ اس طرح کا کام کراتا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی جب اپنی اتنی ذلت دیکھے گا تو ہو سکتا ہے تیش میں آ کے اس نے اپنی بیوی کے بال اور اپنی بیوی کی آئی بروز کاٹ دی ہوں. لیکن ابھی بیبو کی روشنی نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہ واقعی سچ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب اتنا سارا کچھ کر کے پھر بھی اپنے سینسز میں ہیں. اگر انہوں نے واقعی کچھ غلط کرنا ہوتا اپنے ساتھ تو ہو سکتا ہے یہ سوسائڈ کرتی یا کچھ اور کرتی. لیکن یہ پھر بھی ابھی تک یہ چیز ہے، کنٹروورسی چل رہی ہے. اب
اب دیکھیں آگے سلمیٰ یاسین کب آتی ہیں اور کب اپنی ہر چیز ایکسپوز کرتی ہیں یا اپنے پروفs دیتی ہیں، لیکن ان کے اپنے حالات بہت مشکل چل رہے ہیں اور ادھر ان کے حالات بہت مشکل چل رہے ہیں۔ جو ایک چیز مجھے سب سے زیادہ بری لگ رہی ہے یا جس کے لیے برا فیل ہو رہا ہے وہ یہ ستارہ یاسین کے بچے اور سلمیٰ یاسین کے بچے۔ سلمیٰ یاسین کے بچے کچھ بڑے ہیں، لیکن ستارہ یاسین کی چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ وہ اتنی پیاری ہے اور اتنی کیوٹ ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ ان کے اچھے نصیب کرے۔ تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ سارے اس طرح کے گھٹیا کام چھوڑ کے جو ہے اپنی واقعی لائف پہ توجہ دیں اور یوٹیوب سے ہٹ کے بھی اپنا کوئی کام یا اپنی کوئی اٹینشن بنائیں، کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہی اپنا سارا فوکس رکھ رہے ہیں اور آپ کی ارننگ سارا کچھ یوٹیوب ہی ہے تو پھر یوٹیوب آپ کو ڈیفیم بھی کرے گا۔ اگر فیم دے گا تو ڈیفیم بھی آپ ہوں گے، آپ کی ہر چیز پہ یوٹیوب کی نظر ہوگی، آپ کے فالوورز کی، آپ کے جو جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں آپ سب ان سب کی نظر آپ پہ ہوگی۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہ واہ واہ کریں گے تو آپ کے برے کام پہ وہ آپ کو لان تان بھی کریں گے۔ تو اس لیے سب کچھ سوچ سمجھ کے کریں اور اپنے بچوں کا سوچ کے اس طرح کی حرکتیں بالکل مت کریں اور آئندہ کی لائف کو سوچیں اور یہ سارا کچھ اللہ توبہ کریں، اپنی بہن سے ڈسکس کر کے یہ معاملے سورٹ آؤٹ کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر وہ آپ کو اوپنلی معافی مانگنے کا کہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اوپنلی معافی مانگ لیں، اس سے آپ چھوٹی نہیں ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذہنی سکون تو ملے گا، جو آپ ذہنی سکون آپ ڈھونڈ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اتنا ہو رہی ہیں، آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کا چھوڑ کے تو آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، آپ اپنی بہن کا بھی گھر بچانے کی کوشش کریں اور ہو سکتا ہے اسی طرح آپ کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی تلافی ہو جائے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے۔ چلیں سبسکرائبرز جو ہیں ان کے وہ اور بڑھ جائیں گے، اگر ان کا ایک چینل بند بھی ہو گیا تو وہ دوبارہ بھی وہ کھولیں گے تو ان کو جو چاہنے والے ہیں وہ ان کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیشن آپ کو کوئی مزید چاہیے ہو تو آپ پلیز کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینک یو۔